یہ گھرانہ، یہ خاندان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی خاندان ہے، کوئی دوسری بات تو ہے نہیں ہے، خاندان تو حضور علیہ السلام کا اپنا ہی ہے۔ لیکن سارے گھرانوں سے، خاندان میں کئی گھر ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا جناب ابو طالب کے گھر کے ساتھ ایک خاص اور گہرا تعلق ہے۔ یہ قریش کے جتنے بھی آپ کے چچاؤں کے گھر ہیں، پھپھیوں کے گھر ہیں، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کا جس خاندان، جس گھرانے سے تعلق ہے، وہ جناب ابو طالب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا گھر ہے۔ اب اسے ذرا حدیث پاک کی روشنی میں سمجھیے۔ ماتا ابواہ عبداللہ ابن عبد المطلب 25 سنہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی سیدنا حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی جب کہ ان کی عمر پاک تھی اس وقت 25 سال۔ حضرت عبداللہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو عمر پاک تھی 25 سال، اور ان کی اس وقت وفات ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا جب رسول اللہ کی عمر پاک 6 سال تھی۔ 8 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا جان 82 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اس 8 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ یعنی یہ سمجھو کہ 8 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام جناب ابو طالب کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ 8 سال کی عمر سے لے کر، توجہ ہے احباب کی میری طرف، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لو جی، سمجھ آ گئی تو بڑی بات ہے۔ 8 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک، یہ 16-17 سال تقریباً بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہے ہیں وہ گھر جناب ابو طالب کا گھر ہے۔ جن کی کفالت میں میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں وہ جناب ابو طالب کا گھر ہے۔ ہم اس بحث میں بالکل نہیں پڑھنے والے جی، پہلے اہل سنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اور بات گالم گلوچ تک، کفر اسلام تک پہنچ گئی، اور وہ بھی اہل سنت کے اندر۔ دکھ اس بات کا ہے کہ وہ بھی اہل سنت کے اندر سیدھی اور صاف سی بات ہے کہ جو لوگ جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ویل اینڈ گڈ، جو ان کے قائل ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اچھی بات ہے۔ جن کے پاس بڑے مستند دلائل ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان اکابرین نے کبھی بھی جناب ابو طالب کے بارے میں کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ یہ تاریخ ہے ہماری، 1400-1500 سالہ تاریخ ہے، دلائل ہیں ہر ایک کے پاس، اور ان دلائل دینے والوں میں بڑے بڑے اکابرین محدثین شامل ہیں۔ اب اللہ کرے یہ بات احباب کو سمجھ آ جائے۔ اکرمہ ابو جال کا پتر ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے آنکھوں اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جال کے بے ایمان ہونے میں کسی کو شک ہے؟ پکی بات ہے نا، جہنمی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ اس کے بیٹے نے کلمہ پڑھا ہے، اکرمہ نے، وہ حضور علیہ السلام کے صحابی بن گئے۔ بیٹا ہے وہ ابو جال کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ابو جال جہنمی ہے، پکا بے ایمان ہے، دوزخی ہے، لیکن جس وقت میرے پاس اکرمہ بیٹھا ہو نا، میرا صحابی، اس وقت تم نے ابو جہل کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنی۔ سمجھ شریف میں آئی یہ بات؟ اس وقت کوئی بات، ابو جہل کا ہے پکا دوزخی ہے،
میں پوچھ سکتا ہوں احباب سے کہ حضرت ابو طالب تو حضرت مولا علی شیر خدا کے والد ہیں. جو لوگ برملا طور پر اس طرح کی بولی بولیں گے تو یار یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر سادات کو اور خاص طور پر مولا علی شیر خدا کو تو تکلیف ہوگی. دلائل اپنی جگہ پر رہ گئے، لیکن اگر ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے، حضور کی آل پر درود شریف کی توفیق نہیں ملتی، پڑھنا چاہیے لیکن اگر رسول اللہ کی آل پر درود کی توفیق نہیں ملتی تو کم از کم انہیں دکھ بھی تو نہ پہنچاؤ. کیا یہ امت کا حق ہے کہ ہم ممبروں پر آ کر اس طرح کی باتیں کریں؟ نہیں. جن کے پاس بھی دلائل ہیں، یہ ہماری پوری ہسٹری میں یہ ہے، جن کے پاس یہ دلائل ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی زبان سے کبھی کوئی لفظ ایسا نہیں نکالا کہ جس لفظ سے جناب ابو طالب کو یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت مولا علی کو تکلیف ہو. بس دلائل اپنی جگہ پر انہوں نے دے دیے. اور ساری باتیں یوں پبلک پہ کرنے والی بھی نہیں ہوتی کہ ہر بندہ بات مجمع عام کے اندر شروع کر دے کرنی. بعض باتیں ہوتی ہیں جو علماء کی ہوتی ہیں، درس گاہوں میں بیٹھ کر کرنے کی ہوتی ہیں. ان کو علماء مہربانی کر کے درس گاہوں میں ڈسکس کیا کریں. عوام کے سامنے مثبت پہلو رکھنا چاہیے، اچھے پہلو، فضیلت والے، محبت والے، کہ وہ شخصیت ہے جناب ابو طالب کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت میں تھے اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا اظہار کیا، تو سارے مکے والوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. سوشل بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ. وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کوئی بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات نہ کرے، کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکان پہ آ بھی جائیں سودا لینے تو نہیں دینا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، یا اس وقت تک 3 بیٹیاں تھیں، یا چاروں ہی تھیں، تو کہا کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ بھی نہ لے. جبکہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ رشتہ طے ہو چکا تھا نبی پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا. انہوں نے گھر بیٹھی ہوئی حضور علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی. دکان پہ آئیں سودا نہیں دینا، ادھار تو بات کی بات ہے، نقد بھی نہیں دینا، کوئی چیز نہیں، بات بھی نہیں، نہ رشتہ لو نہ دو، نہ کلام کرو، نہ اپنی خوشی غمی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ. ان کے ہاں اگر کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو برادری میں سے کوئی بندہ ان کے دروازے پر نہ جائے. یہ تھا معاشرتی بائیکاٹ. جس ہستی نے ایسے کڑے وقت میں بھی میرے مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے، اس ہستی کو جناب ابو طالب کہا جاتا ہے. اور کیسے جھٹلاؤ گے تم ان باتوں کو؟ اس ہستی کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جو مکے کی سب سے متمول، سب سے مالدار خاتون تھی. وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں درختوں کے خشک پتے کھا کھا کر میرے مصطفیٰ کے ساتھ 3 سال گزارا کرنے والی شخصیت کو حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. رات کو جناب ابو طالب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بستر بچھایا کرتے. بستر بچھایا گیا، حضور علیہ السلام محو استراحت ہو جاتے تو جناب ابو طالب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آدھی رات کو وہاں سے اٹھا دیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری جگہ سلاتے، خود اس بستر پہ لیٹ جاتے. آپ پوچھا کرتے چچا جی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب ابو طالب فرماتے بیٹا اس لیے کرتا ہوں، ہو سکتا ہے جب ہم نے بستر لگائے تھے کسی نے پہاڑ کی اوٹ سے اوپر سے دیکھ لیا ہو کہ محمد کہاں سویا ہوا ہے، کوئی مخبری کر دے، کوئی بندہ رات کو سوتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کر دے. میں گوارا نہیں کرتا، تمہارے بستر پہ میں لیٹ رہا ہوں،
کوئی اگر حملہ کرے بھی تو میری جان چلی جائے، میرے شہزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ لو جی، اس ہستی کا نام جناب ابو طالب ہے۔ کیسی محبت ہے کہ جب شیب ابی طالب کی گھاٹی آتی ہے تو باپ نے اتنی جانشاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ جانے لگے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ جی یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا آؤ آج میرے بستر پہ تم سو جاؤ، پہلے تیرا والد سویا کرتا تھا میرے بستر پر، آج ابو طالب تو ہے نہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، علی آج میرے بستر پہ تم سو جاؤ، تم سو جاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کائنات کی کوئی کتاب ایسی تمہیں نہیں ملے گی جہاں سے باتیں اس کے کوئی متضاد اپوزٹ ملیں۔ سب سے مشکل ترین سفر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی کا ہجرت کی رات والا سفر ہے، سب سے مشکل سفر۔ اس سفر میں میرے اور آپ کے سونے نبی نے جس کو اپنا رفیق سفر بنایا ہے اس کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے۔ اینی کو سبحان اللہ نال کام چل سکتا ہے؟ ہاں، سب سے مشکل مرحلہ ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے اپنا ہم سفر بنایا ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رو کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میرا یہ وقت کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فیصلہ میں نے تھوڑا کیا ہے، یہ فیصلہ تیرا ساتھ چلنے کا تو عرش بری پہ رب نے کیا ہے۔